عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، قبر کے اندر دیکھا عذاب ہو رہا ہے، کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے، واپس پھر ملاحظہ کر رہے ہیں قبر کے اندر، فرمایا وہ تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب العالمین کیا بات ہے، پہلے فرمایا عذاب ہو رہا تھا، اب یہ قبر جنت کا باغ بن چکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بندہ جب یہ دنیا سے آیا تھا، اس کی بیگم فرمایا امید سے تھی، میں نے اس کو بیٹا عطا کیا، آج وہ بڑا ہوا، جب بڑا ہو کے مسجد میں گیا، استاد نے بسم اللہ پڑھائی تو میری غیرت کو جوش آیا، جس کی اولاد فرمایا زمین کے اوپر میرا نام لے، اس کو زمین کے اندر عذاب کیسے دے دوں؟ اچھا پہلے دن بچہ جا کے کیا کچھ پڑھ لیتا ہے؟ وہ 15-20 سپارے پڑھ لیتا ہے پہلے دن، تو میرا خیال ہے قاری صاحب بھی توجہ نہیں دیتے، پتہ نہیں دوسرے دن آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ زیادہ زیادہ 5 بٹھا کے بیٹا پڑھو الف با، بسم اللہ پڑھائے گا الف با۔ وہ بچہ جو پہلے دن جا رہا ہے اور صرف بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا عذاب دور کر رہا ہے۔ تو جو نیک اولاد روزانہ قرآن پڑھتی ہوگی اور اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچاتی ہوگی، پھر دیکھو نا اس کے والدین کو اللہ کتنا مقام عطا کرے گا۔ الحمدللہ تقریباً 5 بچے ہیں حاجی اصغر خان درگاہ صاحب کے جو میرے پاس باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ماشاءاللہ 3 جو مکمل کر چکے ہیں۔ پروشہ بیٹی اس کا ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو گیا، شاہ زین خان اس کا ماشاءاللہ قرآن مکمل ہو گیا، اور شاہ زیب خان اس کا ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے، یعنی 3 بچے الحمدللہ قرآن پڑھ چکے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کے بہانے روزانہ استاد آتا ہے، 40-45 منٹ یا 50 منٹ یا گھنٹہ پڑھاتا ہے، تو اتنی دیر میں کتنے الفاظ پڑھتے ہوں گے، تو پھر ان کے نانا نانی دادا دادی کو کتنا اللہ ثواب عطا کرتا ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک ہم خود بھی پڑھیں اور پھر آگے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہم صرف بچوں کے لیے قاری صاحب کو رکھ لیتے ہیں لیکن خود قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمیں خود بھی پڑھنا ہے، ایسے نہیں ہماری تو عمر ہی گزر گئی ہے جی، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور اگر بچپن میں قرآن نہیں پڑھ سکے یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار میرا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، تجوید کے ساتھ نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، مخارج اس کے صحیح نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ قرآن صحیح کر کے پڑھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ربا قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بہت سارے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ علماء نے جب اس حدیث کی تشریحات کی تو ان میں سے ایک تشریح یہ بھی ہے کہ پڑھنے والا قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہوتا، تا اور تو میں فرق نہیں کر رہا ہوتا، کاف اور قوف میں فرق نہیں کر رہا ہوتا، تا سین سواد میں فرق نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسے ہی بس قرآن اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے اور ہم پنجابی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے اور ہم سرخی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی قرآن تو جب عربی میں نازل ہوا ہے تو ضروری بات ہے کہ ہم اس قرآن کو عربی ہی میں پڑھیں، جو اس کے قواعد بیان کیے گئے ہیں ان کو سیکھیں۔ کس حرف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے یعنی کھینچنا ہے، اور کس حرف کو لمبا نہیں کرنا، کس حرف کی پور یعنی موٹی آواز آئے گی اور کس کی باریک آئے گی، یہ سارا کچھ سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں نے قرآن کو کتنا سیکھا ہے، جی میں نے قرآن کو کتنا سیکھا ہے۔ جب یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے تو پھر یہ جواب آئے گا کہ یار نہیں، بس وہ جب وہ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے بس اسی ماسٹر جی سے پڑھ لیا تھا ڈھنگا سیدھا، اس کے بعد ہم نے کسی صحیح قاری صاحب کو تو قرآن سنایا ہی نہیں۔ تو دوستان محترم، دوسری بات کیا ہے، آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے توجہ کرنی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، یہ کافی ساری مطلب کہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہوں گی، لیکن آپ نے گفتگو میری سننی ہے۔ 2 ٹاپک میں بول چکا ہوں، اگلے 2 ٹاپک کا صرف آپ کو اشارہ دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ کی؟ جس کی توجہ نہیں ہے سبحان اللہ کہے ذرا، انہیں نہیں توجہ نہیں ہے، کمال ہوگی تھوڑی۔
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی تھا. فرمایا وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ابو بکر، جنت کے اندر فرمایا میرا ساتھی ابو بکر صدیق ہوگا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح غار کے اندر ابو بکر صدیق میرے ساتھ تھا، اسی طرح فرمایا مزار کے اندر بھی ابو بکر میرے ساتھ ہوگا، اور کل حوض کوثر پہ بھی فرمایا ابو بکر میرے ساتھ ہوگا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ایک شخص میدان حشر میں آئے گا اور جنت میں داخل ہوگا، تو فرمایا جنت کے جو حور و غلمان اور فرشتے ہوں گے وہ سارے اس کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، جی آئے نو کہیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہی تو ہو جن کو جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کی اجازت ہوگی اور جنت کے حور و غلمان تیرا استقبال کریں گے. تو یہ میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو انہوں نے اپنا تن من دھن یعنی اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت آقا کریم علیہ السلام پر خرچ کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو اپنائیں. آخری بات سماعت کریں پھر میں گفتگو کو ختم کروں. آج کیا ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر. تو پورا سال گزرنے کے بعد صرف اس دن آ کر اپنے جو ہے واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس لگا لینا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، یا بس صرف یوم یکجہتی کشمیر، اگا پیچھا کچھ بھی نہیں، بس یہی لگا لینا، اور فیس بک پہ پوسٹ بنا کے بدنا اپلوڈ کر دینا، اور زیادہ حد کیا تو بینر لے کے گلی گلی پھرنا. اس سے یوم یکجہتی کشمیر منایا بس پورا ہو گیا تقاضا کہ ہم کشمیریوں تمہارے ساتھ ہیں. یعنی بیٹھے ہوئے دنیا بھر میں ہیں اور بینر اٹھا کے ڈولے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جی یہ سارا کام ہو گیا. تو اسی طرح اسی چیز کا نام ہے یوم یکجہتی کشمیر. سارا سال ہمیں کشمیر یاد کیوں نہیں آتا؟ سارا سال ہمیں کشمیر یاد کیوں نہیں آتا؟ ہم اپنے تائیں کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تائیں کلا بندہ بھائی نیشنل سطح پہ ہو کچھ یا انٹرنیشنل سطح پہ ہو، وہ تو جو کریں گے سو کریں گے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے مسلمانوں کے ہر ایک بہت بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ہے مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال